میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ آج ہم بات کریں گے نوجوان لڑکوں کے ایک بہت عام سا لیکن بہت ایک ایسا ایشو جس کے حوالے سے ان کی رہنمائی بہت کم کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور اس میں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں پیشاب کے بعد قطرے آنے کے، یعنی کہ بچہ یا لڑکا جب پیشاب کر لیتا ہے واش روم میں، اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت یا اس کے بعد جب وہ آ کے کلاس روم میں بیٹھ جاتا ہے یونیورسٹی کالج کا لڑکا، تو اس کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے کچھ قطرے دوبارہ سے اس کے کپڑے کو گندا کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے، اس کا سمجھ لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس حساب سے اس کا علاج بھی کیا جا سکے اور اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ یہاں پہ میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے والدین اپنے بچوں کی عادات بھی ڈیولپ کریں اور اس حوالے سے بچوں کو شعور بھی دیں۔ دیکھیں، ٹین ایجر یعنی 12 سال سے زیادہ عمر کے جو لڑکے ہیں ان میں فٹنس کا شوق بھی ہوتا ہے اور وہ ہیوی وزن بھی اٹھاتے ہیں یا ان سے اٹھوا لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ جم بچے جوائن کرتے ہیں، جم جوائن کرنے کے علاوہ جب وہ ایسے وزن اٹھاتے ہیں جس سے کہ ان کے ناف کے نیچے والے جو پٹھے ہیں ان پہ اگر زور آتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے جو پٹھے ہیں جو مثانے کے ہیں یعنی پیشاب کی تھیلی کے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیشاب کی نالی ہے یوریتھرا کی، اس کے جو سفنکٹرز ہیں ان پہ زور آنے کی وجہ سے، دباؤ پڑنے کی وجہ سے، پریشر پڑنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے پیشاب کے اکثر بعد ریلیز ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ باقی وجوہات کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں پہ دیکھنے والے والدین کو یہ میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے شعور دیں کہ جب بچہ ایک بلوغت کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جنس کی طرف ان کا رجحان بڑھتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو والدین کو چاہیے کہ ان کو ضروری جو رہنمائی ہے وہ ضرور خود پرووائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ پرووائڈ نہیں کی جاتی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دوست احباب میں جو سب سے بڑی عمر کا جو لڑکا ہے اور اگر وہ شریف لڑکا نہیں ہے تو وہ ان کو اس حوالے سے اس طرح سے گائیڈ کرتا ہے یا سمجھاتا ہے جو کہ اس بچے کو منفی طرف رجحان پیدا کرتی ہے، اور منفی رجحان پیدا ہونے کی وجہ سے بچہ کچھ ایسی عادات میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی سارے اور مسائل جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی پڑھائی جو ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ والا معاملہ یعنی کہ پیشاب کر کے واپس آنے کے بعد قطرے آنے والا معاملہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان بچوں میں یا ان لڑکوں میں جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں وہ دو طرح کے یعنی کہ ہوتے ہیں۔ ایک تو مزی ہوتی ہے یعنی پروسٹیٹک ایمیشن ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ جو دوسری ہے وہ ہمارا یہاں پہ فوکس ہے کہ جو پیشاب کے پیورلی پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں خالصتاً، اس کے حوالے سے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کن کن اور وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، وہ دیکھیں ایسے بچے جو ڈپریشن کا شکار ہیں، ان پہ پڑھائی کا بہت زیادہ بوجھ ہے، یا آج کل جیسے موبائلز ویڈیو گیمز کا دورہ ہے، تو اس میں اگر بچے اپنے ذہن کو اس پہ بہت زیادہ انوالو کر لیتے ہیں یا کچھ ایسی پریشانیاں وہ از خود پال لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ذہن ایک دباؤ والی کیفیت میں رہتا ہے اور دباؤ کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ان کے جو پٹھے ہیں اوورآل مسلز جسم کے وہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظام میں بول ہے یعنی پیشاب کے قطرے آنے والا سلسلہ ان کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسی عادات ہیں، کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جس کے ساتھ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہے، جس میں نشہ سیر فہرست ہے۔ یعنی دیکھیں آپ اگر نشہ کر رہے ہیں سگریٹ کا، نسوار کا، شیشہ آج کل عام پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسے سٹیمولنٹس ہیں، شراب نوشی کی ہمارے ملک میں ایک رجحان بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے ان
چیزوں کا، ٹھیک ہے. ان سب چیزوں میں اسٹیمولنٹ ہونے کی وجہ سے، متحرک تحریک دینے کی وجہ سے جو نظام بول ہے یا کڈنیز کا یوروجینیٹل جو سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی پیشاب کے قطرے ریلیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں. دوسرا اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیٹ میں بچوں کے یا لڑکوں کے، بڑی عمر کے لوگوں میں بھی پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، لیکن ان عمر کے پیٹ کے جو کیڑے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ ان کا جزو بدن نہیں بنتا السر بننے کی وجہ سے، یا پھر جو یہ پیٹ کے کیڑے ہیں یہ خوراک وہ جذب نہیں ہونے دیتے. اس کے ساتھ جو بچہ ہے وہ مائکرو نیوٹرینٹ جو اجزاء اس کی جسم کے لیے ضروری ہیں، ایون کہ خون کی کمی کا تک کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب یہ اوورال کیفیت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ان کے پٹھے، ان کے اعصاب، ان کا نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ان کی جتنی اوورال پرفارمنس ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ساری ادویات ایسی بچے خود استعمال کرتے ہیں، دیکھا دیکھی استعمال کرتے ہیں، جم میں جاتے ہوئے یا اپنے برین ٹونک کے طور پہ مختلف دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو مسلز کے ریسیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو نیورو ٹرانسمیٹرز ہو گئے جو آپ کے اعصاب سے ایک طرح کا سمجھ لیں جو کرنٹ ریلیز ہو رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کرنٹ نے جا کے اثر ڈالنا ہے ان کی جو قبولیت کی صلاحیت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑھتا ہوا رجحان ہماری نوجوان نسل میں، بلکہ بڑوں میں بھی آج کل بڑا دیکھا جا رہا ہے کہ جو جنک فوڈ ہے، یعنی پیزا، برگر، شوارما، جس میں کہ سالٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، نمکیات زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بچوں میں ایک غصے والی، اریٹیبلٹی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ کی جب کیلوریز اتنی زیادہ ہوں گی تو اس کے ساتھ آپ کے جو اعصاب ہیں، نروس لیول ہے، اس پہ ڈسٹربنس آتی ہے اور معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بزرگوں میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ کھانا آپ اپنی جو پیٹ ہے، یعنی کہ پیٹ کے 3 حصے کریں، ہوا، پانی اور خوراک کے لیے، ٹھیک ہے. اگر آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ یہ والے معاملات ہو سکتے ہیں. اچھا، جو 5ویں وجہ ہے وہ دیکھیں قبض ہے. قبضیت سے کیا ہوتا ہے کہ اگر لڑکے کو قبض رہتی ہے، ٹھیک ہے، پخانہ اس کو سخت آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ زور لگاتا ہے، اس کے پٹھوں پہ زور پڑتا ہے مسانے کے، اور اس کے ساتھ بھی یہ تکلیف پیدا ہوتی ہے، ٹھیک. ٹھنڈے ماحول میں رہنے والی یا ٹھنڈی خوراکیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، ایئر کنڈیشن میں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے بھی، ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ہم جنک فوڈ کی میں نے بات کی، اس کے ساتھ آپ چھٹی وجہ یہ سمجھ لیں کہ جو کاربونیٹڈ واٹرز ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس ہیں، پیپسی، 7 اپ، کوکو کولا، مختلف قسم کی جو ہیں، ٹھیک ہے، چاکلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی کیفین کی چونکہ مقدار ہوتی ہے، الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی جو ایک سٹیمولنٹ والا جو ماحول ہے وہ ملتا ہے، اور وہ نیورو ٹاکسک ہوتی ہیں یہ چیزیں. یعنی کہ نیورو ٹاکسک کا مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے اعصاب کو نقصان دیتی ہیں، اعصاب کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے بھی یہ والی کیفیت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسالے والی جو خوراکیں ہو گئیں، جس میں کہ مرچ مسالہ ہے، جس میں اسپائسی فوڈز ہیں، طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فوڈ سٹریٹس میں جتنا آپ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، مرچیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹرس فروٹس ہیں، یعنی جن میں وٹامن سی زیادہ ہوتا ہے، اگر ان کا انٹیک زیادہ کیا جائے یا ایسے. اچھا دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسی میڈیسن جو کہ نیند کے لیے لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پٹھوں کو متاثر کرتی ہیں، اعصاب کو متاثر کرتی ہیں. اس کے ساتھ اینٹی الرجک جو میڈیسنس ہیں، جن کا کہ زیادہ استعمال کیا جائے حد سے زیادہ، وہ بھی اس چیز کا نقصان کی وجہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید کئی ساری ایسی ادویات ہیں، جیسے کہ اینٹی ڈپریسو میڈیسن ہو گئی، ڈپریشن کے لیے جو میں نے پہلے بتا دیا، اینٹی ہائپرٹینسو جو میڈیسنس ہیں وہ اس کی وجہ بنتی ہیں. ایسے لوگ یا ایسے لڑکے جو کہ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں، میٹھا زیادہ لیتے ہیں، ان میں بھی ایسی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کو یورین ایک تو زیادہ بھی آتا ہے، فریکوینسی بھی اس کی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیشاب کے قطرے بھی بار بار آتے ہیں، ٹھیک ہے. کئی ساری ایسی اعصابی تکالیف بھی ہوتی ہیں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. مختصر یہ کہ اس پیشاب کے قطرے آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں،
اور ان وجوہات کو دیکھتے ہوئے اگر مریض ان چیزوں کو سے پرہیز کرے اور اس کے مطابق علاج کرے تو وہ اس تکلیف سے جلدی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھی میں اس قسم کی تکالیف کا بہترین قسم کا علاج موجود ہے۔ اگر آپ کو ایسی کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے اس حوالے سے ضرور مشورہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔